کچھ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک خیالی دنیا بسانا چاہتے ہیں جس میں فرشتہ صف مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہوگا تو ہی مسلمان دنیا میں کچھ کر سکیں گے، یعنی فلسطین و کشمیر کی آزادی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع، سب ملتوی ہونا چاہیے۔ اس آٹوپین سوسائٹی کے وجود سے قبل اس فرشتہ صف مسلمانوں کی بستی میں سب کا عقیدہ اپنی فروعات جزئیات میں بالکل پرفیکٹ ہوگا، ایسی پرفیکشن جو اس سے قبل تاریخ میں کبھی نہیں رہی، بلکہ صحابہ بھی جزئیات کی ایسی پرفیکشن سے نابلد تھے۔ اس خیالی پرفیکشن میں ان مسلمانوں کی فجر بھی جمعہ جیسی ہوگی۔ یہ لوگ دنیا کی مال و دولت سے اتنے کنارہ کش ہوں گے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دنیا پرست نظر آئیں گے۔ اسباب سے دور ہٹ کر اللہ پر ایسا توکل ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ کو رسول کے وسلم کی پلاننگ اور اسٹریٹجیز سے عدم توکل کا شبہ ہونے لگے گا۔ ان میں آپسی کوئی جھگڑا اور تنازع ہونے کا امکان ہی نہیں، یعنی اوس و خزرج یا انصار و مہاجرین میں تو منافقین آگ لگانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن اس خیالی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان میں لوگوں کی پرفیکشن کی طرح ان کے امرا، تاجر، سپاہ سالار اور حکمران بھی ایسے ہی پرفیکٹ ہوں گے، اور یقیناً ایسے لوگ تیار نہیں ہو پاتے جب تک نسلوں تک تربیت و مجاہدہ نہ ہو، اور یقیناً اس لیے نہ صرف یہ حکمران، سپاہ سالار اور تاجر فرشتہ صف ہوں گے، بلکہ ان کی پچھلے نسل در نسل سلسلہ ہی یہی رہا ہوگا۔ اب بھلا حرام کا لقمہ کھانے والے کی نسل میں اقصی آزاد کرنے کی صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ دن میں کئی بار قرآن ختم کرنے والے ہوں گے، یہ تمام نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ان کی 4 بیویاں ہوں گی اور سب بہنوں کی طرح رہتی ہوں گی، یہ پوری رات تہجد میں جاگتے ہوں گے، فجر کے وضو سے عشاء بلکہ تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن ساتھ ان کی درجنوں اولاد بھی ہوگی، اور سب کی تربیت فرشتہ صف یہی والد کرتا ہوگا جو فجر کے بعد سے ظہر تک مسجد میں ہوتا ہے، اور پھر دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرتا ہے، اور پھر عصر مغرب عشاء کے درمیان 3 بار قرآن ختم کرتا ہے اور پھر تہجد میں لگ جاتا ہے۔ جب تک تمام لوگ ایسے فرشتہ صف بالکل ٹھیٹ عقیدے کے ساتھ دنیا سے کنارہ کش ہو کر نماز قرآن تہجد سے چمٹے ہوئے نہیں بن جاتے، اور ایسے ہی ان کے تاجر امرا حکمران اور فوجی نہیں ہو پاتے، تاکہ یقیناً تا قیامت نہیں ہوں گے، تب تک اقصی کی آزادی ممکن نہیں۔ اس لیے اس کو بھول جائیں، یہ ہے وہ عقیدے کی دعوت و تبلیغ اور لوگوں کی ٹھیک کرنے کا ناممکن اور غیر اسلامی طریقہ، جس نے کچھ مسلمانوں کو کرپٹ حکمرانوں کا اعلی کار بنا رکھا ہے۔ یہ ہے ایک خیالی دنیا اور یہ ہے ایک خیالی مسلمان۔